آگے بڑھتے ہیں، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو شادی میں دہیج لیتے ہیں اس کا شادی کھانا حرام ہے یا حلال؟ آپ کو یہ جواب دیجیے۔ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ جو شادی میں جہیز لیتے ہیں اس کے یہاں کھانا حلال ہے یا حرام، یعنی اس شادی میں کھانا حلال ہے یا حرام۔ دیکھیں بھائی، میری ایک عادت ہے کہ جب اس طرح کے سوالات آتے ہیں نا تو میں اس میں ایک بات جوڑ کے جواب دیتا ہوں ہمیشہ، اور انشاءاللہ میں ایسا کرتا رہوں گا۔ لوگوں کو فکر ہے کہ ہم حرام خوری سے بچیں، حرام کھانے سے بچیں، لیکن وہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ کون سا مال کھانا کتنا بڑا حرام کام ہے۔ حرام خوری کے بھی طبقات ہیں نا، حرام خوری کے بھی درجات ہیں۔ بھئی ایک حرام خوری ہے، بہت بڑے درجے کی حرام خوری ہے، اور ایک چھوٹا موٹا کسی نے 1-2 روپیہ کسی کا کھا لیا وہ حرام خوری ہے، کسی نے لاکھوں کسی کا کھا لیا، دونوں حرام خوری، لیکن دونوں ایک تو نہیں ہے نا۔ ایک آدمی نے کسی کا 2-3 لاکھ کھایا اور ایک آدمی نے کسی کا 2-3 روپے کھایا، تو دونوں ایک تو نہیں ہے نا۔ ایک آدمی نے کسی کی گردن مار دیا، ایک آدمی نے کسی کو لافہ مارا، ایک تماچا مارا، دونوں ایک تو نہیں ہے۔ تو ایسے درجات ہیں نا حرام خوری کے، تو وہ ہم کو سمجھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں دیکھیے بڑی فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک آدمی نے غلط طریقے سے پیسہ کما لیا، ایک آدمی نے سود پہ قرضہ اٹھا لیا، ایک آدمی نے جہیز لے لیا۔ ٹھیک ہے، سب چیزیں غلط ہیں، اس میں نو ڈاؤٹ، لیکن ہمارے ہی معاشرے میں لوگ باپ کے مرنے کے بعد پوری پراپرٹی ہڑپ کر لیتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، اور بہت سارے گھروں میں لاکھوں، 10 لاکھ، 20 لاکھ، 30 لاکھ، 50 لاکھ جو بہن کا حصہ بنتا تھا وہ دبا کے بیٹھ گئے۔ تو اس بات کی فکر کیوں نہیں ہوتی ہے کہ ہم ان کے یہاں کھانا کھائیں کہ نہ کھائیں، ہم ان کی دعوت میں جائیں کہ نہ جائیں؟ صرف ان چیزوں کو، سود ہے، جہیز ہے، فلاں دما، 2-3 چیزیں بدلے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کی یہ تو حرام کھا رہا ہے، یہ تو لیکن ابھی بھائی صاحب جو سوال کر رہے ہیں، خود آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں ذرا یہ پتہ لگائیں کہ کن کن لوگوں نے باپ کے مرنے کے بعد بہن کو حصہ دیا ہے جو باپ کے مال میں بہن کا تھا۔ اگر نہیں دیا ہے تو چین کی نیند کیوں سو رہے ہیں؟ دوسروں کی شادیوں میں حلال و حرام کی فکر کرنے کے بجائے اس کی فکر کریں کہ وراثت جو ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں وہ دلوائیں۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ لوگوں کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ وہ جہیز لیا اس کی دعوت کھا سکتے کہ نہیں، وہ سود پہ جو ہے قرضہ لے لیا، لون لے لیا، اس کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں ہے، اس نے یہ تھوڑا سا غلط سا کاروبار کر لیا، اس کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں۔ اور اس بات کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اپنی بہن کا لاکھوں دبا لیا، 10 لاکھ دبا لیا، 20 لاکھ دبا لیا، اب اس کے گھر پہ بیٹھ سکتے کہ نہیں، اس کے گھر کا لقمہ کھا سکتے کہ نہیں، اس بات کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس چیز کی فکر کرنا چاہیے، جو حرام خوری کے درجات ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، کسی ایک چیز کے پیچھے پڑ کے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال یہ جو آپ نے کہا کہ کوئی جہیز لیتا ہے اس کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں، دیکھیے شادی کے موقع پہ کسی دعوت کا بھی کوئی تصور نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دعوت میں جا سکتے کہ نہیں، ارے چلو جہیز نہیں بھی لے رہا ہے تو بھی سوال اٹھنا چاہیے نا کہ دعوت میں جا سکتے کہ نہیں۔ کون سی دعوت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اگر ولیمے کی دعوت ہے تب تو ٹھیک ہے، اگر ولیمے کی دعوت ہے تب تو جہیز لے یا نہ لے وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، جہیز لیا نہیں لیا، کیونکہ ولیمے کی دعوت میں آپ جا سکتے ہیں کیونکہ جہیز تو نکاح کے وقت لیا جاتا ہے، تو نکاح کے بعد ایک غلط کام کیا اس نے، لیکن اب ولیمے کا موقع ہے، ولیمہ کر رہا ہے، دعوت میں آپ کو بلا رہا ہے، تو اس کا مسئلہ الگ ہو گیا، اس میں تو آپ جا سکتے ہیں۔ ہاں شادی کے وقت، نکاح کے وقت جو دعوت ہوتی ہے تو اس کے تعلق سے ایک مسئلہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ پوچھنے کے بجائے کہ دعوت میں جا سکتے کہ نہیں، آپ پہلے یہ پتہ کیجیے کہ وہ دعوت صحیح ہے بھی یا غلط۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پہ ولیمے کے علاوہ جو نکاح وغیرہ سے جڑی ہوئی دعوتیں ہیں وہ ایک رواج ہیں، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، جہیز لے یا نہ دے لیکن یہ دعوتیں نہیں ہونی چاہیے، یہ شادی کا بوجھ ہے، ان کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ولیمہ جو ایک دعوت ہے بس وہی دعوت ہونی چاہیے، نہ جہیز ہو نہ دعوت ہو، ایسی کوئی چیز نہ ہو، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی حوصلہ شکنی ہو، یعنی ان چیزوں کو کسی طرح سے ختم کیا جائے، اور اس میں جو سماج کے جو ذمہ دار ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہی کوئی قدم اٹھائیں گے تب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ ایک غریب آدمی سوچے گا ارے میں فلاں کی شادی میں نہیں جاتا ہوں، تو تمہارے نہ جانے سے یہ سب بدعتیں اور یہ سب رسم و رواج ختم ہونے والا نہیں ہے۔ آدمی جو یہ سوچتا ہے نا بائیکاٹ کروں، تو بائیکاٹ کرنے سے پہلے یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ کی کیا حیثیت ہے۔ اگر آپ کے بائیکاٹ کرنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے تو یہ بائیکاٹ والا راستہ آپ کو نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ آپ کو اصلاح کرنی ہے تو آپ کو کوئی دوسرا راستہ اپنانا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔